مختلف سیاسی نظریات میں سے ایک نظریہ نیشنلزم کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی وحدت نسل و وطن اور زبان کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ اگر مذہب و دین کی بنیاد پر قوم بنے تو وہ رجعت پسندی ہے، دقیانوسیت ہے۔ اس کا عصر جدید کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہ وطنیت اور قومیت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو اتحاد کی بنیاد بنایا جائے اور اس بنیاد پر انسانیت کو تقسیم کیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شہر بلکہ ہر محلہ اپنے لیے ایک مستقل وحدت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگر فرض کریں یوں کہا جائے کہ پاکستان بحیثیت پاکستان کے ایک وطن ہونے کے ایک قوم ہے اور اس بنیاد پر ریاست قائم ہونی چاہیے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سندھی ایک قوم نہ ہو، پنجابی ایک قوم نہ ہو، پٹھان ایک قوم نہ ہو، بلوچی ایک قوم نہ ہو؟ پھر کیا وجہ ہے کہ سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھان سب مل کر ایک قوم اور ایک وطن بنائیں؟ سندھی اپنی الگ ریاست کیوں نہ قائم کریں؟ پنجابی، بلوچ اور پٹھان اپنی اپنی ریاستیں الگ الگ کیوں نہ قائم کریں؟ اور جب سندھی ایک قوم الگ قائم کرنے کے حقدار ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حیدرآباد اور کراچی کے لوگ الگ قائم نہ کریں؟ اس لیے کہ دونوں کی ثقافت اور دونوں کے لہجوں میں اور دونوں کے رہن سہن کے طریقوں میں فرق ہے۔ لہذا کیا وجہ ہے کہ کراچی ایک الگ ریاست کیوں نہ بنے اور حیدرآباد ایک الگ ریاست کیوں نہ بنے؟ بلکہ بعض مقامات تو ایسے بھی ہیں جہاں محلے کی ثقافت اور لہجوں میں فرق ہوتا ہے، پھر ہر محلہ الگ ریاست کیوں نہ بنے؟ غرض نیشنلزم ایک ایسی چیز ہے جس نے انسانیت کے ٹکڑے کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ بھی عجیب معمہ ہے کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا تو جو لوگ نیشنلزم کے حامی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پورا ہندوستان ایک قوم ہے، اور جب پاکستان وجود میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 4 قومیں آباد ہیں۔ یا تو پورا متحدہ ہندوستان ایک قوم تھا، یا اب پاکستان میں 4 قومیں آباد ہیں، اب 4 کے بجائے 5 ہو گئی ہیں، ایک مہاجر قوم کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ساری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ ریاستی اتحاد قوم اور وطن اور زبان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ یہ درست ہے کہ لغوی اعتبار سے قوم کا لفظ وطن، نسل اور زبان کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے لوگوں کو یا قوم کہہ کر خطاب فرماتے رہے، حالانکہ وہ کافر لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لغوی اعتبار سے قوم کسی نسل یا وطن کی بنیاد پر ہی بنتی ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامی تصور سیاست کے اعتبار سے وہ قوم سیاسی وحدت کی بنیاد بن سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں قرآن کریم نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا جب آپ نے اپنی قوم سے برات کا اظہار فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے، مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی بات میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور اللہ کے بجائے تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے مکمل طور پر دستبردار ہیں، اور جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں باتیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ایک طرف اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے کافر لوگوں کو ان کی قوم سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اپنے ہم قوم ہونے کے باوجود ان کے ہم قوم ہونے کی بنیاد پر کوئی سیاسی وحدت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں کے مقاصد زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اپنے ہم وطن، ہم زبان اور ہم نسل لوگوں سے قلبی لگاؤ اور مناسبت ایک فطری جذبہ ہے جو اگر حدود میں ہو تو اس پر اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لہذا عداوت اور بغض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کبھی کسی قسم کے تعلقات نہ رکھے جائیں یا ان کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی یا حسن سلوک نہ ہو، اس لیے کہ اسی سورہ ممتحنہ میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقولہ تعریف کے پیرائے میں نقل فرمایا ہے، وہیں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ
اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت ان سے پرامن بقائے باہمی کے معاہدات کیے جائیں، چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس پر مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے امن کا معاہدہ فرمایا، اور بنو خزاعہ سے جو معاہدہ تھا، جب بنو بکر کی طرف سے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ نے بنو خزاعہ کی مدد فرمائی، اور اسی کے نتیجے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اسی طرح آپ نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا، اور جب تک انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اس وقت تک ان سے تعلقات رکھے، اور بعد میں جب ان کی طرف سے کھلی خلاف ورزی ہوئی تب آپ نے ان کے خلاف لشکر کشی فرمائی۔ غرض پرامن تعلقات اور غیر معاند غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور پرامن معاہدات یقیناً ہو سکتے ہیں، اور تاریخ اسلام ایسے تعلقات اور معاہدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان مقصد زندگی کا فرق ہے، اس لیے مسلمان جب کبھی اپنے اختیار سے کسی ریاست کی بنیاد ڈالیں گے تو وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر ہوگی۔ یعنی اگر مسلمانوں کے پاس دو راستے موجود ہوں، ایک یہ کہ وہ دین کی بنیاد پر کسی حکومت کی بنیاد رکھیں، اور دوسرا یہ کہ وہ قوم اور نسل و وطن کی بنیاد پر حکومت بنائیں، تو یقیناً ان پر شرعاً واجب ہوگا کہ وہ پہلا راستہ اختیار کریں۔